ایک صاحب کی دوستی ہو گئی ایک فقیر سے، مانگنے والے سے، اور بڑی پکی دوستی ہو گئی، اور فقیر مانگ مانگ کر پیسے جمع کرتا تھا، اور اس انسان کے پاس جس سے دوستی ہو گئی تھی بطور امانت کے رکھتا تھا، آپ کے پاس جمع کرتا رہا، ایک مدت ہو گئی، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا، اس فقیر نے آنا چھوڑ دیا۔ تو جس آدمی کے پاس امانت رکھی تھی اس کو فکر ہوئی کہ بھئی اس کی امانت میرے پاس ہے اور وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا اس کا، کہیں مر تو نہیں گیا، کوئی مسئلہ تو اس کا نہیں ہوا۔ تو اس نے جو اپنا ایڈریس دیا تھا، اپنا جو عنوان دیا تھا، اپنا جو ٹھکانہ دیا تھا، یہ آدمی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس ایڈریس پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تنے تنہا زمین پر لیتا ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ بھائی وہ تیری امانتیں ساری میرے پاس ہے، تو کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا، اب تو میرے پاس ایک دو دن رہ، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں میری روح کب نکل جائے، میں آخری وقت میں چل رہا ہوں، لیکن میری تجھ سے وصیت یہ ہے کہ میرا جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارا کا سارا مال میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ اس کی موت ہو گئی۔ اس آدمی نے وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو دفنا دیا اور اس کا مال رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تجھے معلوم ہے مجھے مال سے بڑی محبت ہے، اس لیے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ اس کے مال کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو دل میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ تو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کی بودی ختم ہو چکی ہوگی، اس کو مال کی کیا ضرورت، لاؤ میں اس مال کو نکال لوں، کچھ کام آ جائے ہمارے۔ اس لیے یہ آدمی اس کی قبر پر گیا اور اس کی قبر پر جا کر قبر کھودی اور اس کے اندر پیسے نکالنے کے لیے اترا، تو وہ پیسے جو ہیں اس کے بدن کے اوپر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سکہ یوں اٹھایا اور ہاتھ میں جو جلن شروع ہو گیا، بہت ایسا فائر ہونے لگا اس کے ہاتھ میں کہ برداشت سے باہر، پریشان۔ اب یہ ہر وقت پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک پانی میں ڈالتا ہے ذرا سی راحت، اس کے بعد پھر فائر شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتا ہے، پھر